رات کا اندھیرا چھا چپکا تھا۔ بغداد کی گلیاں سنسان ہو رہی تھیں۔ ایک قہوہ خانے میں 3 مسافر بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، کچھ تلاش کرنے کی چمک۔ تو فیصلہ ہو گیا، ہم کل فجر کے بعد سفر پر نکلیں گے۔ سب سے بزرگ مسافر یوسف نے کہا، ہاں مگر یہ مت بھولنا، یہ سفر خطرناک ہے۔ بہت سے لوگ اس راستے پر گئے مگر واپس نہ آ سکے۔ دوسرے مسافر سلیمان نے سنجیدگی سے کہا، خطرہ ہی تو اصل مہم ہے۔ تیسرے مسافر عمران نے جوش سے جواب دیا، یہ تینوں بغداد کے مشہور مہم جو تھے۔ ان کا سفر ایک گمشدہ خزانے کی تلاش میں تھا، جو کہانیوں کے مطابق وادی الظلمات کے اندر کہیں دفن تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ خزانہ وہی ہے، لیکن راستہ کسی کو نہیں معلوم۔ یوسف نے قہوہ نوش کرتے ہوئے کہا، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ جو وہاں گیا وہ کبھی واپس نہ آیا۔ قہوہ خانے کے بوڑھے مالک نے سرگوشی میں کہا، اگر ہم ڈر گئے تو پھر مسافر کیوں کہلائیں؟ عمران نے ہنستے ہوئے جواب دیا، رات گہری ہو رہی تھی اور ان تینوں نے فیصلہ کر لیا تھا، یہ سفر ان کی قسمت بدل سکتا تھا، پھر انہیں ہمیشہ کے لیے گم کر سکتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں بغداد کی گلیاں پیچھے چھوٹ چکی تھیں۔ تینوں مسافر گھوڑوں پر سوار اپنے ساز و سامان کے ساتھ وادی الظلمات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، ہمیں قافلوں کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ راستے کی حفاظت ہو سکے، یوسف نے کہا، مگر ہمیں جلدی کرنی ہے، اگر کوئی اور خزانے کے راز تک پہنچ گیا تو؟ عمران نے بے چینی سے کہا، سفر میں صبر ہی کامیابی کی پہلی شرط ہوتی ہے۔ سلیمان نے مسکرا کر جواب دیا۔ کچھ میل سفر کے بعد انہیں ریت کے طوفان کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اچانک انہیں دور سے روشنی نظر آئی، ایک قافلہ رات میں سفر کر رہا تھا، شاید ہمیں ان کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے، یوسف نے مشورہ دیا۔ وہ قریب پہنچے تو دیکھا کہ قافلے میں سوداگر، تاجر اور کچھ عجیب و غریب لوگ شامل تھے، مگر ایک شخص سب سے الگ تھا، ایک سیاہ نقاب پہنے مسافر جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ عمران نے سرگوشی کی۔ قافلے کے سردار نے ان کا استقبال کیا، تم مسافر ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ہم وادی الظلمات کی طرف جا رہے ہیں، یوسف نے جواب دیا۔ یہ سن کر قافلے کے کچھ لوگ چونک گئے، کچھ نے نظریں چرا لیں، اور وہ سیاہ نقاب پوش مسافر قریب آ گیا۔ وادی الظلمات، وہاں کوئی نہیں جاتا، جو گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا، نقاب پوش نے گہری آواز میں کہا، ہماری قسمت کا فیصلہ راستہ کرے گا۔ سلیمان نے جواب دیا۔ نقاب پوش نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولا، اگر تم واقعی وہاں جانا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا۔ قافلے کے لوگ دائرے میں بیٹھ گئے۔ نقاب پوش نے ایک پرانا تمار نکالا اور کہا، یہ ایک قدیم راز ہے، اگر تم اس کا جواب دے سکے تو شاید تم واقعی خزانے کے لائق ہو۔ تمار پر ایک عبارت لکھی تھی، اگر تمہارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے تو وہ کیا ہے؟ عمران نے فوراً کہا، دولت۔ نقاب پوش مسکرایا، نہیں، دولت کم ہوتی ہے۔ سلیمان نے سوچا، وقت نہیں، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ نقاب پوش نے سر ہلایا۔ یوسف نے آنکھیں بند کی، پھر بولا، علم، علم جو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ قافلے کے لوگ خاموش ہو گئے۔ نقاب پوش نے مسکرا کر سر جھکایا، صحیح جواب، تمہارا پہلا امتحان مکمل ہوا۔ نقاب پوش نے آگے بڑھ کر کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، مگر تم کون ہو؟ عمران نے پوچھا، ابھی یہ جاننا ضروری نہیں، مگر میں تمہیں راستہ دکھا سکتا ہوں۔ قافلے کے کچھ لوگ سرگوشی کرنے لگے، کیا یہ نقاب پوش واقعی مدد کرنا چاہتا تھا؟ اس کے ارادے کچھ اور تھے۔ رات کے سائے میں قافلہ ریت کے سمندر میں آگے بڑھ رہا تھا۔ تینوں مسافر، یوسف، سلیمان اور عمران، اب قافلے کے ساتھ شامل ہو چکے تھے، جبکہ وہ نقاب پوش مسافر ان کے ساتھ چل رہا تھا، خاموش اور پراسرار۔ یہ عجیب آدمی ہے، عمران نے سرگوشی کی، ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ یوسف نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس وقت سب سے اہم چیز تھی راستہ یاد رکھنا، کیونکہ اگر وہ بھٹک گئے تو زندہ واپس آنا ممکن نہ تھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد اچانک ایک قافلے والے نے اونٹ کو روکا اور چلایا پانی۔ سب نے دیکھا، ریت کے بیچ ایک شفاف جھیل تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سلیمان نے حیرانی سے کہا، یہاں تو کسی نے کبھی پانی کے بارے میں نہیں سنا۔ قافلے کے لوگ خوشی میں چلانے لگے، سب جھیل کی طرف دوڑنے لگے، لیکن یوسف رک گیا۔ یہ حقیقت ہے فریب؟ نقاب پوش مسافر نے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سب مسافر بے وقوف بنتے ہیں،
جھیل کے پانی پر پہلی بار نظر ڈالنے پر سب کچھ عام لگ رہا تھا، مگر جب کچھ لوگوں نے پانی پینے کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ چیخ اٹھے، یہ پانی نہیں تھا بلکہ دلدل تھی، یہ ایک سراب ہے، جو اندر گرے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ نقاب پوش بولا، مگر کچھ لوگ پہلے ہی دلدل میں گر چکے تھے۔ قافلے میں چیخ و پکار مچ گئی۔ یوسف نے فوراً رسی نکالی اور عمران کو پکڑائی، ان کو بچانے کی کوشش کرو۔ سلیمان نے ایک لمبی شاخ لی اور ایک شخص کی طرف بڑھائی، مگر وقت بہت کم تھا، بہت مشکل سے قافلے کے چند لوگ بچ گئے، مگر کچھ ہمیشہ کے لیے ریت میں دفن ہو گئے۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، نقاب پوش نے کہا۔ یہ وادی الظلمات کا پہلا راز تھا، اگلا امتحان اور خطرناک ہوگا، مگر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اگلا راستہ صحیح ہے؟ سلیمان نے کہا۔ نقاب پوش نے اپنی جیب سے ایک قدیم پتھر نکالا، یہ پتھر ہمیں صحیح راستہ دکھائے گا۔ یوسف نے اس کی طرف غور سے دیکھا، کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ نقاب پوش مسکرایا، یہ وقت بتائے گا۔ رات کی تاریکی میں جب قافلے کے بچ جانے والے افراد دوبارہ اکٹھے ہوئے تو ہر کسی کی نظریں نقاب پوش مسافر پر تھیں۔ وہ پراسرار انداز میں قدیم چمکدار پتھر ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ یہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے گا، وہ بولا۔ ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ جادوئی پتھر ہمیں دھوکہ نہیں دے گا؟ سلیمان نے شک سے کہا۔ نقاب پوش ہنسا، راستے وہی دیکھ سکتے ہیں جو دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یوسف نے پتھر کو غور سے دیکھا اور پھر فیصلہ کیا، اگر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تو ہمیں اس پر اعتماد کرنا ہوگا۔ چمکدار پتھر کی روشنی مدھم نیلی چمک بکھیر رہی تھی، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے ریت کی جگہ پتھریلی زمین آ گئی۔ یہ وادی الظلمات کے کنارے ہے، نقاب پوش نے سرگوشی کی۔ اچانک سب کے قدم ایک ساتھ رک گئے، ان کے سامنے ایک پتھریلا دروازہ تھا جو کسی پہاڑ میں تراشا گیا تھا۔ یہ دروازہ خزانے کی طرف جاتا ہے۔ عمران پرجوش ہو گیا، مگر کوئی بھی اس کے پار جا کر واپس نہیں آیا۔ یوسف نے سنجیدگی سے کہا، دروازے پر ایک تحریر لکھی تھی، یہ دروازہ صرف انہیں کھلے گا جو اپنے دل کی سب سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے۔ قربانی؟ مطلب ہمیں کیا چھوڑنا ہوگا؟ سلیمان نے پریشانی سے کہا، یہ دروازہ عام نہیں، یہ ہماری آزمائش ہے۔ یوسف نے دروازے پر ہاتھ رکھا، اگر خزانہ پانا ہے تو پہلے کچھ کھونا ہوگا۔ نقاب پوش کی گہری آواز سنائی دی۔ عمران پیچھے ہٹا، ہمیں سوچنا چاہیے، اگر یہ جال ہوا تو ہم واپس پلٹ جائیں یا آگے بڑھ کر راز کو سمجھیں۔ یوسف نے فیصلہ کیا۔ اچانک دروازہ خود بخود ہلنا شروع ہوا اور اس میں 3 الگ راستے نظر آئے۔ یہ کیا ہے؟ قافلے کے ایک آدمی نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی اصل آزمائش ہے، نقاب پوش نے جواب دیا۔ ایک، پہلا راستہ، اپنی سب سے قیمتی چیز چھوڑ دو۔ 2، دوسرا راستہ، اپنی سب سے بڑی کمزوری کا سامنا کرو۔ 3، تیسرا راستہ، ایسا سوال جس کا جواب دینا ممکن نہیں۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا، یوسف نے کہا۔ پتھریلا دروازہ کھل چکا تھا، 3 راستے نظر آ رہے تھے، ہر ایک کے سامنے ایک الگ آزمائش لکھی تھی۔ یوسف نے دروازے پر لکھی تحریر بلند آواز میں پڑھی، یہ دروازہ صرف انہیں کھلے گا جو اپنے دل کی سب سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے۔ اب کیا کریں؟ عمران نے بے چینی سے کہا، ہمیں الگ ہونا ہوگا۔ نقاب پوش نے سرگوشی کی، ہر دروازے کا راز الگ ہے، اگر ہم سب ایک ساتھ گئے تو شاید دروازہ بند ہو جائے۔ سلیمان نے حیرانی سے پوچھا، مگر ہم کیسے یقین کریں کہ ہم میں سے کوئی واپس بھی آئے گا؟ نقاب پوش بولا، یہی تو امتحان ہے۔ پہلا دروازہ، سب سے قیمتی چیز چھوڑ دو۔ یوسف نے پہلا دروازہ کھولا، جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا روشنی معدوم ہو گئی اور اس کے سامنے ایک میز نمودار ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ میز پر سونے کے سکے ہیرے اور اس کا اپنا تلوار رکھی ہوئی تھی۔ ایک تحریر ابھری، اگر خزانے تک پہنچنا ہے تو اپنی سب سے قیمتی چیز چھوڑ دو۔ یوسف نے اپنی تلوار کو غور سے دیکھا، یہ وہی تلوار تھی جو اس کے باپ نے اسے دی تھی، جو کئی جنگوں میں اس کا ساتھ دے چکی تھی۔ کیا میں یہ چھوڑ سکتا ہوں؟ اس کے دل میں جنگ چھڑ گئی، کیا وہ اپنی سب سے قیمتی چیز چھوڑنے کو تیار تھا؟ دوسرا دروازہ، اپنی سب سے بڑی کمزوری کا سامنا کرو۔ سلیمان نے دوسرا دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر قدم رکھا وہ اچانک خود کو صحرا میں اکیلا محسوس کرنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پیچھے ہٹا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ پھر ایک آواز ابھری، تمہاری سب سے بڑی کمزوری تمہارے سامنے آئے گی، اگر تم اسے قبول نہ کر سکے تو کبھی خزانے تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اچانک ریت نے ایک سایہ بنایا، یہ سلیمان کا اپنا ماضی تھا،
تم ہمیشہ دوسروں کے فیصلوں پر چلے مگر خود کبھی کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا۔ سایہ بولا، یہ جھوٹ ہے۔ سلیمان نے چیخ کر کہا، مگر اس کی آواز گونجنے لگی، کیا تم واقعی ایک لیڈر بن سکتے ہو؟ ہمیشہ دوسروں پر بھروسہ کرو گے؟ تیسرا دروازہ، ایسا سوال جس کا جواب دینا ممکن نہیں۔ عمران نے تیسرا دروازہ کھولا اور خود کو ایک قدیم کمرے میں پایا۔ سامنے ایک بوڑھا درویش بیٹھا تھا جس نے کہا، اگر تم اس سوال کا جواب دے دو تو خزانہ تمہارا ہوگا۔ عمران نے سر ہلایا، پوچھو۔ درویش مسکرایا اور بولا، وہ کون سی چیز ہے جو نہ زندہ ہے نہ مردہ، نہ ماضی میں ہے نہ مستقبل میں؟ عمران کا دماغ گھوم گیا، یہ کیسا سوال ہے؟ اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ بوڑھا درویش مسکرایا، وقت کم ہے، تو جواب دو، ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ یوسف نے گہری سانس لی اور اپنی تلوار میز پر رکھ دی۔ میں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرتا ہوں۔ چمکدار روشنی پھیلی اور دروازہ کھلنے لگا۔ سلیمان نے اپنے خوف کا سامنا کیا اور کہا، میں فیصلہ کروں گا، میں دوسروں پر نہیں خود پر بھروسہ کروں گا۔ ریت کا سایہ غائب ہو گیا اور دوسرا دروازہ کھل گیا۔ عمران پسینے میں بھیگ گیا، پھر بولا، یہ سوال ہی جواب ہے، یہ چیز وقت ہے۔ بوڑھا درویش مسکرایا، صحیح جواب۔ دروازہ کھل گیا۔ اب تینوں کے راستے ایک ہو چکے تھے، مگر خزانے تک پہنچنے کے لیے آخری امتحان باقی تھا۔ یوسف، سلیمان اور عمران نے اپنی آزمائش مکمل کر لی تھی۔ تینوں کے دروازے کھل چکے تھے اور وہ اب ایک ہی جگہ آ چکے تھے، ایک وسیع اور سنسان ہال جس کے درمیان ایک پتھر کا تخت اور ایک قدیم نقشہ رکھا ہوا تھا۔ نقاب پوش ان کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں خزانے کا راز چھپا ہے، عمران نے جوش سے کہا۔ خزانے کا نشان نقشے پر بغداد اور اس کے ارد گرد کی جگہوں کے نشانات تھے، مگر ایک جگہ سرخ نشان لگا تھا جس کے نیچے عربی میں لکھا تھا، وہ جگہ جہاں سورج ہمیشہ غروب ہوتا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ سلیمان نے حیرانی سے کہا۔ یوسف نے غور سے نقشہ دیکھا، پھر بولا، یہ مغرب کی طرف کوئی جگہ ہو سکتی ہے، شاید کوئی وادی، ہو سکتا ہے خزانہ وہیں دفن ہو۔ عمران نے پرجوش انداز میں کہا، مگر جیسے ہی انہوں نے نقشے کو چھوا ایک زوردار آواز گونجی اور دیواروں پر آگ بھڑک اٹھی۔ غدار کا چہرہ بے نقاب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران پیچھے ہٹا۔ نقاب پوش ہنسا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اصل میں خزانہ کس کا ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلیمان نے تلوار نکالتے ہوئے کہا، میں وہ ہوں جو صدیوں سے اس خزانے کی حفاظت کر رہا ہے، اور تم نے میری مدد کر کے مجھے خزانے کے قریب پہنچا دیا۔ نقاب پوش کی آنکھوں میں لالچ جھلکنے لگی۔ یوسف نے اسے گھورا، ہم تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، مگر اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، یہ خزانہ میرا ہوگا۔ نقاب پوش نے ایک خنجر نکال لیا۔ جنگ کا آغاز۔ نقاب پوش نے اچانک حملہ کیا، مگر یوسف فوراً پیچھے ہٹا۔ سلیمان اور عمران نے اپنی تلواریں نکال لیں اور ایک خطرناک لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ خزانہ کسی کے خون سے نہیں ملے گا، یوسف نے کہا، مگر تمہیں خزانے کی پرواہ نہیں مگر مجھے ہے۔ نقاب پوش نے جواب دیا اور عمران پر حملہ کر دیا۔ فیصلہ کن لمحہ۔ نقاب پوش نے ایک بار پھر خنجر گھمایا، مگر یوسف نے موقع دیکھ کر اسے شدید دھکا دیا اور وہ سیدھا آگ کے شعلوں میں گر گیا۔ یہ تمہاری لالچ کا انجام ہے، سلیمان نے کہا۔ راستہ کھل گیا، دیواروں پر آگ کم ہونے لگی اور اچانک فرش ہلنا شروع ہو گیا۔ ایک خفیہ دروازہ کھل چکا تھا، یہ خزانے کی طرف جانے کا راستہ ہو سکتا ہے، عمران بولا۔ یوسف نے آخری بار نقشے کو دیکھا اور تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ ان کے سفر کا سب سے اہم موڑ تھا۔ یوسف، سلیمان اور عمران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ آخر کار خزانہ ہمارے قریب ہے، عمران نے جوش سے کہا، مگر ہمیں محتاط رہنا ہوگا، یوسف نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سلیمان نے آگے بڑھ کر مشعل اندر کی طرف بڑھائی، وہ راستہ نیچے جاتا تھا، ایک تاریک سرنگ میں جہاں صرف پتریلی سیڑھیاں نظر آ رہی تھی۔ مسافر آہستہ آہستہ نیچے جانے لگے۔ یہ جگہ صدیوں سے بند تھی۔ سلیمان نے دیواروں پر جمی دھول کو چھوتے ہوئے کہا، یہاں کسی نے قدم نہیں رکھا، یا شاید۔ یوسف کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ رک گیا۔ سامنے ایک اور دروازہ تھا، مگر یہ دروازہ مختلف تھا۔ یہ سونے اور چاندی کے نقوش سے سجا ہوا تھا۔ دروازے کے بیچ ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس کے گرد تحریر لکھی تھی، یہ دروازہ صرف اس کے لیے کھلے گا جو اپنی نیت کا وزن دے سکے۔ یہ کیا مطلب ہے؟
عمران نے حیرانی سے کہا۔ سلیمان نے غور کیا، شاید ہمیں یہاں کوئی چیز رکھنی ہوگی۔ عمران نے اپنی تلوار رکھی، دروازہ نہیں کھلا۔ یوسف نے چند سکے ڈالے اور دروازہ خاموش رہا۔ یہ وزن کا سوال نہیں، نیت کا ہے، یوسف نے کہا اور اپنا ہاتھ سوراخ میں رکھا۔ اچانک سوراخ سے روشنی نکلی اور دروازہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ دروازہ مکمل کھلا اور ایک وسیع ہال نظر آیا جس کے بیچ میں ایک قدیم صندوق رکھا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، یہی وہ خزانہ تھا جس کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں سنائی جاتی تھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر صندوق کو چھوا، مگر جیسے ہی اس نے ڈھکن کھولنے کی کوشش کی، فرش نیچے دھنسنے لگا۔ یہ جال ہے، یوسف چلایا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اچانک دیواروں کے اندر سے قدیم مشینی ہتھیار نکل آئے، تیر کمانوں سے لیس، جو کسی بھی گھسنے والے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ خزانے کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے۔ سلیمان چلایا، یوسف نے فوراً اپنی تلوار نکالی۔ اگر ہمیں یہ خزانہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں ان ہتھیاروں سے بچنا ہوگا۔ عمران نے جلدی سے کہا، کوئی راستہ ضرور ہوگا، ہمیں خزانے کا صحیح راز سمجھنا ہوگا۔ صندوق پر ایک اور تحریر لکھی تھی، یہ خزانہ صرف اس کے لیے کھلے گا جو اس کی اصل قیمت سمجھے۔ یہ اصل قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ عمران نے گھبرا کر کہا۔ یوسف نے گہری سانس لی اور بولا، خزانہ وہ نہیں جو نظر آتا ہے، بلکہ وہ جو دل میں ہوتا ہے۔ سلیمان نے صندوق کو غور سے دیکھا اور بولا، اگر ہم اسے لینے کی کوشش کریں تو شاید ہم سب مارے جائیں گے۔ تو اصل خزانہ کیا ہے؟ عمران نے حیرانی سے کہا۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، یہی تو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ خزانہ ہے مگر اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یوسف نے پتھر کے صندوق پر لکھی تحریر کو دوبارہ غور سے پڑھا۔ اصل خزانہ وہ نہیں جو تم دیکھ رہے ہو، بلکہ وہ جو تم سمجھ چکے ہو۔ عمران نے بے چینی سے کہا، یہ کیسا خزانہ ہے؟ ہم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں تک پہنچا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خزانہ ہمارے سامنے نہیں۔ سلیمان نے سوچتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور خزانے کا اشارہ ہو۔ اچانک دیواروں سے نکلنے والے مشینی ہتھیار فعال ہو گئے اور اوپر سے پتھریلی چھت نیچے گرنے لگی۔ ہمیں فوراً فیصلہ کرنا ہوگا، یوسف چلایا۔ عمران نے جلدی سے صندوق کھولا، مگر اندر کچھ نہیں تھا، صرف ایک اور تحریر، صرف وہی زندہ بچیں گے جو خزانے کو پہچان سکیں گے۔ سلیمان نے گہری سانس لی اور کہا، شاید اصل خزانہ سونا ہیرے نہیں، بلکہ یہ سبق ہے کہ علم اور تجربہ ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ جو ہی انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے، دیواروں کے ہتھیار غائب ہونے لگے اور ایک اور خفیہ دروازہ کھل گیا۔ یہی اصل خزانے کا راستہ تھا، یوسف نے خوشی سے کہا۔ تینوں تیزی سے باہر نکلے اور جیسے ہی وہ اس نئے راستے پر پہنچے، قدیم ہال کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ باہر نکلتے ہی انہیں ایک اور حیرانی ہوئی، اس سامنے ایک درویش کھڑا تھا جو پہلے ہی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مبارک ہو، تم تینوں نے خزانے کے راز کو سمجھ لیا، درویش نے مسکرا کر کہا، لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا، عمران نے حیرانی سے کہا۔ درویش نے جواب دیا، تم نے لالچ کو شکست دی، اپنی عقل اور دانش سے آزمائش کو پار کیا اور سونے کے بجائے علم کو خزانہ مانا۔ یہی اصل دولت ہے۔ یوسف مسکرا دیا، شاید ہم جس خزانے کو تلاش کر رہے تھے وہ پہلے ہی ہمارے پاس تھا۔ سلیمان اور عمران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تینوں مسافروں نے قہقہا لگایا، یہ سفر ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بن چکا تھا۔